اب آپ دنیا میں کہیں سے بھی ادبی دنیا پر اپنی آڈیو بک بنوا کر اسے سینکڑوں ہزاروں سننے والوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ نہ کتابوں کو بار بار چھاپنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی لپی کی کوئی قید۔ ڈسکرپشن میں دی گئی میل آئی ڈی کے ذریعے ہم سے ابھی رابطہ کریں۔ وار اینڈ پیس کا اردو ترجمہ جنگ اور امن اور الف لیلہ کی 1001 راتوں کی پوری داستان سننے کے لیے آپ جوائن بٹن دبا کر ہمارے ممبر بن سکتے ہیں اور ان کہانیوں کا لطف لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ نیّر مسعود کی کہانی نصرت۔ بدکار عورت کا قصہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن اس وقت مجھے اس میں بڑی دلچسپی تھی، اس لیے جب مجھ کو معلوم ہوا کہ اس کا قضیہ ہمارے یہاں پیش ہوگا اور وہ تصفیے کے لیے ہمارے گھر آئے گی تو میں بہت خوش ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک مشہور بدکار عورت کا قضیہ ہمارے گھر میں پیش ہو چکا تھا اور میرے بزرگوں نے اسے بہت خوبی سے طے کر دیا تھا، لیکن وہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات تھی۔ میں نے اس کا ذکر ہی ذکر سنا تھا، اور یہ ذکر اس وقت تک جاری تھا جب تک اس دوسری بدکار عورت کا قصہ شروع نہیں ہوا۔ جس دن وہ ہمارے یہاں آنے والی تھی اس دن مکان کا بیرونی کمرہ خوب صاف کیا گیا اور اس میں کئی نشستیں بڑھا دی گئیں۔ کمرے کی مزید آرائش کے لیے اس میں کئی نوادر کا اضافہ کیا گیا، جن میں سے بعض سینکڑوں سال پرانے تھے۔ اس انتظام میں بزرگوں نے مجھ سے بھی کام لیا اور میں نے اپنے حصے کا کام بڑے شوق سے انجام دیا۔ جب میں ایک نشست درست کر رہا تھا اور بزرگوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ بدکار عورت کو اسی پر بٹھایا جائے گا تو میرا دل دھڑکنے لگا اور وہ مجھے وہاں بیٹھی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ دراصل مجھے اس پورے معاملے میں دلچسپی اس خیال سے تھی کہ میں ایک بدکار عورت کو دیکھوں گا۔ بزرگوں کے علاوہ باہر کے کچھ لوگ بھی اس قضیے کے حل میں شریک ہونے والے تھے۔ یہ معزز مہمان تھے جو اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں آ چکے تھے اور پذیرائی کا زیادہ اہتمام انہی معزز مہمانوں کے لیے تھا۔ بزرگ مجھ کو بار بار جو ہدایتیں دے رہے تھے وہ بھی زیادہ تر انہی معزز مہمانوں کی خاطر مدارات کے بارے میں تھیں۔ بہرحال مجھے ان معزز مہمانوں کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ جب سب کے آنے کا وقت قریب آیا تو بزرگوں میں اضطراب سا پیدا ہوا اور مجھے کئی مرتبہ مکان کے بغلی دروازے سے نکل کر بیرونی کمرے تک جانا اور واپس آنا پڑا۔ بیرونی کمرہ مکان کی روکار کا ایک درجہ تھا اور بغلی دروازے سے وہاں تک جانے کے لیے لمبا فاصلہ طے کرنا ہوتا تھا۔ اس فاصلے میں دروازے کے سامنے کا وہ احاطہ بھی شامل تھا جس کے بڑے حصے کو چھوٹی پتیوں والا پرانا درخت گھیرے ہوئے تھا۔ بزرگوں کی پے در پے ہدایتوں نے مجھ میں بھی اضطراب پیدا کر دیا تھا اور جلدی جلدی بیرونی کمرے کے کئی چکر لگانے کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ ہانپ رہا تھا۔ تاہم جیسی کہ ہمیشہ میری عادت تھی، درخت کے نیچے سے گزرتے وقت میں ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کی شاخوں کو ہلا ضرور دیتا تھا، اور اس دن کے ہیجان کے باوجود شاخوں کو ہلانے کے بعد میری نظر احاطے کے ایک گوشے میں بنے ہوئے بوسیدہ چھت والے دالان کی طرف ضرور اٹھ جاتی تھی، جہاں بیٹھا ہوا بوڑھا جراح ایسے موقعوں پر ہمیشہ کہتا، درخت کو خامخواہ کیوں چھیڑتے ہو؟ مگر آج بوڑھا جراح ہر بار خاموش رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے معلوم نہیں کون کون سی دوائیں اور مرہم پھیلائے بیٹھا تھا اور اس سامان میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ اسے درخت کی وکالت کا ہوش نہ تھا۔ میں نے اس کو اس سامان کے ساتھ پہلی مرتبہ اسی دن دیکھا، کیونکہ وہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی جراحی کا کام چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں جراحی کا کامل استاد تھا، لیکن میں نے اس کے کمالات کا ذکر ہی ذکر سنا تھا۔ میرے لیے وہ صرف ایک بوڑھا تھا جو گھر میں پیش آنے والی ہر بات کے متعلق سوال پر سوال کر کے ہم لوگوں کو پریشان کر دیتا تھا۔ بڑھاپے نے اس کا تجسس بڑھا دیا تھا، مگر اس کے زیادہ تر سوالوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا تھا۔ بزرگ اسے ڈانٹ دیا کرتے تھے اور میں ادھورے اور غلط سلط جوابوں سے الجھن میں ڈال کر اس کے دماغ کو تھکا دیتا تھا۔ بدکار عورت کا قصہ چھیڑتے ہی بوڑھے جراح کو اس میں نہایت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور دن میں کئی بار وہ اپنے دالان سے لشتم پشتم نکلتا اور بڑبڑاتا ہوا واپس آتا دکھائی دیتا۔ مگر آج جب اس کی سرگرمی کا ٹھکانہ نہ ہونا چاہیے تھا، وہ اس طرح خاموش اپنے کام میں غرق تھا جیسے اسے دنیا میں کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ اس پر میں اسے چھیڑتا ضرور، لیکن اب مجھے تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کہ سب لوگوں کے پہنچنے کا وقت آئے دیر ہو چکی تھی۔
لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ بزرگوں کی بے چینی بڑھ گئی تھی اور ایک بار پھر میں بغلی دروازے سے نکل کر درخت کی شاخوں کو ہلاتا ہوا بیرونی کمرے کی طرف چلا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی درخت پر سے چھوٹی چھوٹی زرد پتیاں برسنے لگی تھیں، جن کو اپنے بالوں اور شانوں پر سے جھاڑتا ہوا جب میں بیرونی کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں وہاں دیر تک رکا رہا۔ آخر اس قدر آراستہ کمرے کا سناٹا مجھے برا معلوم ہونے لگا۔ آنے والوں کی تاخیر سے میں اکتا گیا اور میرا جی چاہا کہ اب بدکار عورت اور معزز مہمانوں کے بارے میں کچھ نہ سوچوں۔ اس وقت مجھے نصرت کا خیال آیا۔ درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے ہر مرتبہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، کبھی سامنے بوڑھے جراح کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی اپنے پہلو میں زمین کی طرف، اور انگلیوں سے مٹی پر لکیریں کھینچ رہی ہے۔ اب مجھے یہ بھی خیال آیا کہ پہلی یا دوسری بار جب میں درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا تھا اور شاید مجھے سلام بھی کیا تھا، لیکن میں اس وقت کی گھبراہٹ میں اسے جواب نہیں دے سکا۔ اس وقت تو میری سمجھ میں بھی نہ آیا تھا کہ اس نے مجھے سلام کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ خوش لہجہ اور سبک قدم لڑکی تھی اور اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے ہمارے یہاں آیا کرتی تھی۔ میں اکثر اسے دیکھتا کہ کسی کے بلانے پر بہت ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی، جیسے پیروں کے نیچے کسی چیز کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہو، مکان کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا رہی ہے۔ جب وہ گھر میں موجود ہوتی تو اس کا نام بار بار سننے میں آتا، مگر میں اس سے بہت کم بات کرتا تھا، اس لیے کہ ایک تو وہ بہت دھیمی آواز میں بولتی تھی، دوسرے بات کرتے وقت نظر نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ مجھ کو سلام ضرور کرتی تھی۔ تو میں بیرونی کمرے سے واپس چلا۔ درخت کے پاس پہنچ کر میں رک گیا۔ میں نے درخت کی شاخوں کو آہستہ سے چھوا۔ درخت خزاں کی گرفت میں تھا اور اس کی زیادہ تر پتیاں زرد ہو کر گر چکی تھیں۔ شاخوں پر کہیں کہیں مکڑیوں نے جالے تان دیے تھے اور بہت سی پتیاں ایسی تھیں جو زمین پر گرنے کے بجائے ان جالوں میں اٹک گئی تھیں۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا۔ اب وہ آگے کو جھکی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں پر ٹکا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس کے بالوں اور شانوں پر چھوٹی چھوٹی زرد پتیاں نظر آ رہی تھیں اور اس کا لباس سفید تھا۔ درخت کے نیچے تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مگر یہ دھوپ میں بیٹھنے کا موسم نہ تھا۔ اتنی سردی تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے پھر کہا، بڑی سردی لگ رہی ہے نصرت۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بوڑھے جراح پر جمی ہوئی تھیں۔ بڑی سردی لگ رہی ہے نصرت؟ نہیں تو، اس نے کہا اور ہلکے سے مسکرائی۔ پھر بھی دھوپ میں بیٹھی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر گھر میں کیوں نہیں گئیں؟ میں نے بغلی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں دھوپ بہت تیز ہے، بابا نے بلایا تھا، اس نے بوڑھے جراح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو پھر بابا ہی کے پاس بیٹھیں، میں نے کہا۔ یہاں دھوپ بہت تیز ہے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے جراح کے پاس چلنے پر تیار ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ اس پر میں نے اپنی بات دہرائی اور دیر تک اس کے اٹھنے کا منتظر رہا۔ آخر اس نے آہستہ سے کہا، میں چل نہیں پاتی، اور اس نے سر کی خفیف سی جنبش سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ تب میں نے دیکھا، نصرت یہ کیا ہوا؟ اس کے پیر بری طرح کچلے ہوئے تھے، ان کی رنگت سیاہی مائل سبز تھی اور اتنے سوج گئے تھے کہ ان کو انسانی پیر سمجھنا مشکل تھا۔ ان کی جلد جگہ جگہ سے چٹک گئی تھی اور چھوٹے چھوٹے شگافوں میں سے ہلکی سرخی جھلک رہی تھی۔ داہنا پیر بہت زیادہ مسخ ہو چکا تھا، بائیں پیر کی انگلیاں بالکل گول ہو رہی تھیں اور داہنے پیر کے تلوے میں آدھی سے زیادہ پیوست تھیں۔ ان کے جوڑ کھلے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ داہنا پیر بائیں پیر کی انگلیوں کو بڑی قوت سے اپنے میں جذب کر رہا ہے، اور قریب ہے کہ انگلیاں ٹوٹ کر داہنے پیر میں گم ہو جائیں۔ یہ سب ایک زبردست کشمکش معلوم ہو رہی تھی، جس کے اثر سے نصرت کی پنڈلیوں پر نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ نصرت یہ کیا ہوا؟ اور یہ میں نے بار بار کہا۔ سب نے کہہ دیا ہے کہ دونوں پیر کاٹے جائیں گے، اس نے کہا، مگر بابا چاہتا ہے کہ ایک بار۔ اس کے بعد اس کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی کہ میں کچھ سن نہیں پایا۔ میں نے بوڑھے جراح کی طرف دیکھا۔ اب وہ لوہے کے کچھ اوزاروں کو باری باری آنکھوں کے قریب لا کر دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی مٹی کے برتن میں کوئی چیز پک رہی تھی اور دالان میں دھواں بھرا ہوا تھا۔
بابا نے کہا کسی کو بتانا مت، نصرت کہہ رہی تھی، اور اس کے لیے اس نے آج کا دن مقرر کیا۔ اس نے کہا تھا آج سب دوسری طرف لگے ہوئے ہوں گے۔ نصرت مگر ہوا کیا تھا؟ اس پر اس نے مجھے پورا قصہ سنایا، جس کے بعض حصے میں بھول چکا ہوں اور بعض حصے میں سن ہی نہیں سکا، اس لیے کہ بیچ بیچ میں نصرت کی آواز ڈوب جاتی تھی۔ شاید اسے تکلیف زیادہ تھی۔ اس نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا جو ایک گاڑی پر سوار تھے اور انہیں کہیں جانے کی جلدی تھی۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا، گاڑی کے سامنے کوئی رکاوٹ تھی جس کو ہٹانا ضروری تھا۔ نصرت نے وہ رکاوٹ ہٹا دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود بھی ہٹتی، گاڑی چل پڑی، جس سے نصرت کے دونوں پیر کچل گئے۔ گاڑی رکے بغیر نکل گئی اور نصرت دیر تک وہیں پڑی رہی۔ کیسے لوگ تھے؟ میں نے اس کا قصہ سن کر کہا۔ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے تم کو کچل دیا ہے؟ نہیں، انہیں معلوم ہو گیا تھا، نصرت نے کہا، اسی لیے میرے پیر صرف اگلے پہیے سے کچلے۔ اس کے بعد ہی انہوں نے گاڑی کو اس طرح موڑ کر نکالا کہ پچھلا پہیہ میرے پیروں پر سے نہیں گزرنے پایا۔ مگر وہ رکے نہیں، انہیں جلدی تھی۔ نہ تم نے انہیں روکا؟ انہیں جلدی تھی۔ پھر بھی میں نے یہ تو کہہ دیا، اور اس کی آواز ڈوب گئی۔ تم نے کیا کہہ دیا نصرت؟ مگر انہوں نے شاید سنا نہیں۔ تم نے کیا کہا تھا نصرت؟ میں نے کہا دیکھی میری لاچاری۔ اس پر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسی بے سود بات، میں نے کہا، اس سے فائدہ کیا تھا؟ اگر وہ سن بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ میں اس کے سوا اور کیا کہتی؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، تاہم میں نے کہا ان کے سے لوگوں پر ایسی بات کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ دیکھی میری لاچاری۔ میں نے نصرت کے لہجے کی نقل اتاری۔ تمہاری سمجھ میں اتنا بھی نہ آیا کہ وہ کیسے لوگ تھے؟ لوگ تو ایسے ہوتے ہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر پہلے کی طرح گھٹنوں پر اپنا چہرہ ٹکا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ رونا نہیں چاہتی، تو میں نے گفتگو آگے بڑھائی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہیں وہاں سے کس طرح اٹھایا گیا؟ اس نے بتانا شروع کیا تھا کہ مجھے کچھ کرخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے مڑ کر بوڑھے جرح کی طرف دیکھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ رہا تھا، مگر آوازیں ادھر سے نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس کی نرم آواز ان کرخت آوازوں میں دبی جا رہی تھی۔ آخر مجھے ان کی سمت کا اندازہ ہو گیا اور میں نے پیچھے ہٹ کر دیکھا۔ دور بیرونی کمرے کی جانب گاڑیاں آ کر رک رہی تھیں۔ بدکار عورت آ گئی تھی۔ میں اس طرف دوڑا۔ بیرونی کمرے کی بیشتر نشستیں بھر گئی تھیں۔ معزز مہمان بھی قریب قریب سب آ گئے تھے۔ ان کے چہروں پر ہمیشہ سے کہیں زیادہ سنجیدگی طاری تھی، اتنی کہ اس پر خشونت کا گمان ہوتا تھا۔ میرے بزرگ چونکہ میزبان بھی تھے، اس لیے ان کے چہروں پر خشونت اور خوش مزاجی کی جنگ نظر آتی تھی۔ عورتیں بھی کئی تھیں۔ اس مجمع میں بدکار عورت بھی تھی اور میری توقع کے خلاف وہ دوسروں سے بہت مختلف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک پر ایک کئی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور اس کے چہرے سے صرف تھکن ظاہر تھی۔ اتنی کوششوں کے باوجود اس کا لباس ایسا تھا کہ اس کے پیٹ کا کچھ حصہ صاف دکھائی دیتا تھا، جس پر نیلی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ سانس لینے میں اس کے ہونٹ تھوڑے سے کھل جاتے تھے اور ہونٹ کھلتے ہی اس کے 2 دانت پورے دکھائی دینے لگتے، اور یہ اتنی جلدی جلدی ہو رہا تھا کہ اس کے دانت مستقل باہر نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس کے بالکل قریب ایک لڑکی موجود تھی جس کی طرف بار بار جھک کر وہ کچھ کہتی تھی۔ ایک بار اس کے کچھ کہنے پر لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے نزدیک آئی۔ پھر اس نے کہا پانی ملے گا؟ میں فوراً بغلی دروازے کی طرف لپکا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر میں نے دیکھا کہ بوڑھا جرح نصرت کے سامنے بیٹھا اس کے پیروں کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ میری چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا اور آنکھوں کے حلقے تنگ کر کے مجھے پہچاننے کی کوشش کی۔ میں نے درخت کی شاخیں نہیں ہلائی تھیں، ورنہ وہ مجھ کو فوراً پہچان لیتا۔ مکان کے اندر سے پانی کا گلاس لے کر میں بیرونی کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بوڑھا پہلے کی طرح اب بھی نصرت کے پیروں کا جائزہ لے رہا ہے۔ بدکار عورت نے گلاس ایک سانس میں خالی کر دیا۔ لڑکی نے گلاس اس سے لے کر مجھے واپس کیا اور یہ 3 مرتبہ ہوا، اس لیے کہ کچھ معزز مہمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کمرے میں رہ رہ کر اچانک خاموشی پھیل جاتی تھی، جسے توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بزرگ آہستہ سے کھنکھار کر پاس بیٹھے ہوئے مہمانوں سے کوئی رسمی بات کہہ دیتا۔
चौथी मर्तबा मैं पानी लाया और अब की बार लड़की ने ग्लास मेरे हाथ से लेकर खुद एक एक घूंट करके पीना शुरू किया। पानी और शीशे के पीछे से झलकते हुए उसके 2 दांत बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे। ग्लास उससे वापस लेकर मैंने वहीं दरवाजे के करीब फर्श पर डाल दिया और लड़की फिर बदकार औरत के पास चली गई। और अब कमरे की फ़िज़ा इतनी बोझल हो गई थी कि मुझे वहाँ ठहरना दुश्वार हो गया। मैंने कुछ देर के लिए वहाँ से हट जाना मुनासिब समझा। जब मैं दरख्त के नीचे से गुज़र रहा था तो मैंने बूढ़े जर्राह की आवाज़ सुनी। इधर आओ, वो मुझे बुला रहा था। मैं उसकी तरफ मुड़ गया। करीब आओ, मैं उसके करीब चला गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपनी तरफ झुकाया। दोनों पैर चिपक गए हैं। वो सरगोशी में कह रहा था, सबसे पहला काम इन्हें छुड़ाना है। इसमें तकलीफ़ बहुत होती है। शायद वो तड़पे, शायद मैं अकेला उसे संभाल न सकूं, शायद अब न संभाल सकूं। मैंने नुसरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में हिरास था, ताहम वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम इसको बातों में लगा लो, बूढ़े जर्राह ने फिर सरगोशी की, ऐसी बातें करो कि इसका ध्यान मेरी तरफ से हट जाए, बिल्कुल हट जाए, वरना अगर इसने पैर झटक दिए तो बुरा होगा। इसके बाएं पैर की उंगलियां टूट जाएंगी, ये न होने देना। जब मैं इशारा करूं तो इसका ध्यान इधर से हटा देना, बिल्कुल, वो हिलने ना पाए, बिल्कुल। इसके बाद उसने कोई मस्खरेपन की बात कहकर नुसरत को हंसाने की कोशिश की और मैंने नुसरत को बूढ़े के पुराने किस्से सुनाना शुरू किए। मैंने उसकी जर्राही के वो कारनामे बयान किए जिनका मैंने जिक्र सुना था। इस तमाम वक्त में बूढ़ा उसके पैरों को मुख्तलिफ जावियों से देखता और मुख्तलिफ पहलुओं से ज़मीन पर टिकाता रहा। मैं देर तक बोलता रहा। मैंने नुसरत को अपने घर के दिलचस्प वाक़यात सुनाए। फिर मैं खुद उसके बारे में बातें करने लगा। ये बेरब्त गुफ्तगू थी इसलिए कि मैं उसे बहुत कम जानता था, मगर मैंने कोशिश की कि ये बात उस पर ज़ाहिर न होने पाए। अब मैं महसूस कर रहा था कि बूढ़ा जर्राह नुसरत के जहन से निकल चुका है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद एक छिछलती हुई नज़र बूढ़े पर ज़रूर डाल लेता था। आखिर उसने मुझे तैयार हो जाने का इशारा किया। और जानती हो नुसरत, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे क्या ख्याल हुआ था। मुझे याद ना आ सका कि पहली बार मैंने उसे कब देखा था। ताहम मैंने कहा, जानती हो मुझे क्या ख्याल हुआ था? मुझे ख्याल हुआ था कि तुम फूलों पर चल रही हो। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने फ़ौरन कहा, नुसरत, मैं तुम्हारे हाथों के बारे में एक बात बताऊं जो तुम्हें किसी ने न बताई होगी। तभी मैंने बूढ़े का इशारा साफ साफ देखा और नुसरत के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें ज़ोर से दबाया। बताऊं? मैंने सरगोशी में कहा। उसी वक्त मुझे बैरूनी कमरे की जानिब से दूर होती हुई करख्त आवाज़ें सुनाई दीं और उसी वक्त नुसरत के हाथ मेरे हाथों में कपकपाए। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर नीलाहट दौड़ गई, फिर सुर्खी, फिर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने दांतों से अपने होंठ दबा लिए थे और उसकी आंखों से सख्त कर्ब जाहिर था। ठीक है, बूढ़ा जर्राह कह रहा था, बिल्कुल ठीक, शाबाश, अब मैं इसे ठीक कर लूँगा। अब देखना। मैं बूढ़े की तरफ मुड़ा। वो नुसरत के पैरों को अपने हाथों से छुपाए हुए था। मैं देखना चाहता था कि उसने क्या किया है, लेकिन उसने मुझे झिड़क दिया। इधर मत देखो, उसने कहा, उसे भी न देखने दो। मैंने उधर से मुंह फेर लिया और ऊपर दरख्त की शाखों में लगे हुए जालों को देखने लगा। जर्राही के आलात की हल्की खनखनाहट के सिवा कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। मैं इंतज़ार करता रहा कि बूढ़ा कुछ बोले। आखिर उसने कहा, अब तुम चाहो तो जाके अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तब मैंने देखा कि नुसरत के हाथ अभी तक मेरे हाथों में हैं। उसने फिर घुटनों पर अपना चेहरा टिका लिया था और उसके हाथ पसीज रहे थे। मैं उसके हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ और ये मालूम होने के बावजूद कि मुझे देर हो गई है, मैं बैरूनी कमरे की तरफ चला। वहाँ अब सन्नाटा था। नशिस्तें बेतरतीब हो चुकी थीं। बाज़ नशिस्तों के पास कागज़ के पुर्जे पड़े हुए थे जिन पर बड़ी उजलत में कुछ लिखा गया था। मैंने उन पुर्ज़ों को इकट्ठा किया। ये बुज़ुर्गों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के बाहमी मशवरे थे। मैंने नशिस्तों की तरतीब दुरुस्त की, फिर पुर्ज़ों की तहरीरों को बमुश्किल पढ़ पढ़ कर यह अंदाज़ा करने की कोशिश करता रहा कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ होगा। मैंने उन पुर्ज़ों को तरह तरह से तरतीब देकर पढ़ा, मगर मेरी समझ में कुछ ना आ सका, इसलिए कि पुर्ज़ों की तरतीब में ज़रा सी तब्दीली से तमाम वाक़यात बदल जाते थे।
میں نے اس میں بہت وقت ضائع کیا مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا، یہاں تک کہ میری دلچسپی جو ان پرزوں کو دیکھ کر بہت بڑھ گئی تھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، پھر ختم ہو گئی۔ پھر نوادر سے آراستہ اس کمرے میں میرا دم گھٹنے لگا اور میں وہاں ٹھہر نہ سکا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دروازے کے قریب شیشے کا گلاس اسی طرح فرش پر پڑا ہے، مگر میں نے اسے اٹھایا نہیں۔ میں سیدھا درخت کی طرف چلا، لیکن درخت کے نیچے صرف زرد پتیاں بچھی ہوئی تھیں۔ میں نے بوڑھے جراح کے دالان کی طرف دیکھا۔ دالان خالی تھا، دھواں البتہ اس میں اب تک بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے میرا گھر خالی ہونا شروع ہوا۔ تمام لوگ بلا توقف ایک کے بعد ایک ختم ہوتے چلے گئے اور سارے بزرگ تو یوں ختم ہوئے جیسے کوئی چاولوں کی ڈھیری پر گیلا ہاتھ رکھ کر اٹھا لے۔ میں یہ سب دیکھتا تھا اور خود کو خواب کی حالت میں تصور کر کے بیدار ہونے کی امیدیں باندھتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال آخر کار میں نے خود کو ایک بہت بڑے مکان میں تنہا پایا اور اس تنہائی سے مانوس ہونے کی کوشش میں لگ گیا۔ میں مکان کے ہر حصے میں جاتا اور ہمیشہ اس فکر میں رہتا کہ مکان کا کوئی گوشہ زیادہ وقت تک میرے وجود سے خالی نہ رہنے پائے۔ اگر ان دنوں کوئی مجھے دیکھ پاتا تو ضرور یہی سمجھتا کہ میں کسی کھوئی ہوئی چیز کی جستجو میں ہوں۔ لیکن ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں بیرونی کمرے کو بھلائے بیٹھا ہوں، تو میں وہاں پہنچا۔ اس کا بیچ والا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا اور اس پر پڑا ہوا بھاری پردہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ کمرے میں روشنی کم تھی اور دور کی نشستیں ٹھیک سے دکھائی نہ دیتی تھیں، لیکن اس کم روشنی میں بھی میں نے دیکھا کہ نوادر پر گرد کی تہ جم گئی ہے۔ دیواروں پر بھی گرد تھی اور بزرگوں کی تصویریں دھندلا گئی تھیں۔ میں نے نوادر کو ایک ایک کر کے چھوا جس سے ان پر میری انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ میں نے بزرگوں کی تصویریں ہاتھ سے پونچھیں اور وہ اتنی اجاگر ہو گئیں کہ میرا ان سے باتیں کرنے کو دل چاہنے لگا، اور جب میں بولا تو میری آواز کمرے میں گونجی۔ میں دیر تک باتیں کرتا رہا۔ ایک تصویر کے پاس آ کر میں رکا۔ مہربان چہرہ مجھے فکرمند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رائیگانی کے احساس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں نے تصویر کو اپنے ماتھے سے چھوا۔ مجھے سب یاد آتا ہے، میں نے کہا، مجھے سب یاد آتا ہے۔ فکرمند نظریں اسی طرح میری طرف لگی رہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک ہی مکان اتنا آباد اور اتنا خالی ہو سکتا ہے۔ یہی کمرہ، میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، یہی کمرہ کبھی، اور میں نے دیکھا کہ دروازے کے قریب فرش پر شیشے کا گلاس پڑا ہے، یہاں تک کہ بدکار عورت بھی۔ اس وقت مجھے لباس کی سرسراہٹ سنائی دی اور میں نے مڑ کر دیکھا۔ دور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ایک نشست سے کوئی اٹھ کر میری طرف آ رہا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی، بدکار عورت، میں نے سوچا، مگر اتنے میں اس کی آواز سنائی دی۔ مجھے پہچانا نہ ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب وہ قریب آ گئی تھی۔ میں جھکا اور میں نے اس کے پیروں کو چھو کر دیکھا۔ مبارک ہو، میں نے کہا۔ مجھے خوشی ہے نصرت کہ تمہارے پیر ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر میں بولا، امید ہے نشان باقی نہ رہے ہوں گے۔ اس نے بھاری پردے کے نیچے سے آتی ہوئی روشنی کی طرف اپنے دونوں پیر باری باری بڑھائے۔ نشان بھی نہیں رہے، اس نے کہا۔ پھر دیر تک خاموشی رہی جسے توڑنا میں نے ضروری سمجھا۔ اب کچھ دن میں تمہیں یاد بھی نہ رہے گا، میں نے کہا، کہ کبھی تم کسی تکلیف میں تھی۔ نشان ہوتے تو یاد رہتا، مجھے یاد رہے گا۔ سب شروع میں یہی سمجھتے ہیں، نشان نہیں تو کچھ یاد نہ رہے گا، نہ وہ زخم، نہ وہ بوڑھا جراح۔ اس پر شاید وہ الجھن میں پڑ گئی اور اب بولی تو یوں رک رک کر جیسے اپنی کسی غلطی کی جواب دہی کر رہی ہو۔ نشان ضرور رہ جاتے، مگر بابا نے خود ہی، اس نے کہا تھا کوئی نشان باقی نہ رہنا چاہیے۔ پھر اس نے 2-3 بار ایک ہی بات کہی۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں تم کو الزام کب دے رہا ہوں؟ بہرحال نشان نہیں رہے۔ میں نے اپنے لہجے کی سختی کو خود بھی محسوس کیا۔ یہ مناسب نہیں ہے، میں نے سوچا، مگر میں کیا کرتا؟ اس وقت مجھ کو بہتوں کے نہ ہونے کا غم تھا۔ تم حیران ہوگی نصرت کہ میں اس طرح کیوں بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ اس دن درخت کے نیچے تو میں نے تم سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ دن اور تھا، نصرت نے کہا۔ وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس کی آواز اور دھیمی ہو گئی۔ اس دن میری حالت رحم کے قابل تھی۔ اب اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی،
پھر اور بھی دھیمی آواز میں بولی، وہ غم خاری کا دن تھا۔ اور یہ؟ میں نے کہا، اور میری آواز بلند ہو گئی، یہ غم خاری کا دن نہیں؟ تمہیں اسی دن کا انتظار نہیں تھا؟ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ مگر میں تمہیں بتاؤں نصرت، میری حالت رحم کے قابل نہیں ہے۔ یہ میں نے کب کہا؟ اس کی آنکھوں میں اذیت اور آواز میں خوف تھا۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا۔ آواز اس کے گلے میں گھٹ گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر گرنے والی ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو سنبھالا، پھر میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹایا۔ اس کا چہرہ بے رنگ ہو گیا اور وہ اتنی دیر تک گمسم کھڑی رہی کہ کمرے کے نوادر میں سے ایک معلوم ہونے لگی۔ اس کے بازو پر میری گرد آلود انگلیوں کے نشان تھے۔ اب مجھے کچھ پشیمانی محسوس ہوئی۔ مجھے افسوس ہے نصرت، میں نے کہا، یہاں گرد بہت جمع ہو گئی ہے اور تمہیں سفید لباس پسند ہے، تم پر اچھا بھی لگتا ہے۔ میں نے بہتوں کو اس کی تعریف کرتے سنا ہے، اگرچہ خود مجھے سیاہ رنگ زیادہ پسند ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میں نے وہ فقرہ دہرا دیا جو میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا تھا اور مجھے بار بار یاد آتا تھا۔ اس لیے کہ سیاہ رنگ عدم کا رنگ ہے۔ اور رائگانی کے احساس نے پھر مجھ پر غلبہ کیا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ اس کے بعد نصرت کتنی دیر تک اس انتظار میں رکی رہی کہ میں کچھ اور کہوں، لیکن آخر میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے شیشہ ٹوٹنے کی گھٹی گھٹی سی آواز سنی اور نصرت کو دیکھا کہ دروازے کے پاس دم بھر کو رکی۔ پھر اس نے بھاری پردہ اٹھایا، کمرے میں باہر کی روشنی پھیلی اور غائب ہو گئی۔ وہ سبک قدم لڑکی تھی، اس کی دور ہوتی ہوئی چاپ مجھے سنائی نہیں دی۔ مجھے خیال آیا کہ مکان کے دوسرے حصے بہت دیر سے خالی ہیں، تو میں باہر چلا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے دیکھا کہ فرش پر پڑا ہوا شیشے کا گلاس ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے اس کے ٹکڑوں کو پیر سے سرکا کر ایک طرف کر دیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض ٹکڑوں کے کنارے کسی چیز سے آلودہ ہیں۔ کم روشنی کے باوجود اس چیز کو پہچاننے میں مجھے دیر نہیں لگی، وہ تازہ خون تھا۔ اس کے بعد بھی میں بارہا درخت کے نیچے سے گزرا۔ اب وہ پھر خوب گنجان ہو گیا تھا۔ اس کی شاخیں پتیوں سے بوجھل ہو کر اتنی لٹک آئی تھیں کہ مجھے ان کے نیچے سے جھک کر نکلنا پڑتا۔ اگر کبھی بے خیالی میں ادھر سے گزرتا تو نرم پتیاں میرے چہرے سے ٹکراتیں۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتا کہ ان شاخوں کو کاٹ دوں جن سے میری آمد و رفت میں خلل پڑتا ہے۔ ایک بار میں بغلی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ درخت کے قریب پہنچ کر میں بلا ارادہ تھوڑا جھک گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی پتیاں میرے چہرے سے ٹکرائیں اور میں نے دیکھا کہ شاخیں کچھ اور لٹک آئی ہیں۔ مجھے جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی اور میں نے ہاتھ مار مار کر شاخوں کو ادھر ادھر ہٹانا شروع کیا، مگر شاخیں پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ پلٹ پلٹ کر مجھ سے ٹکراتی تھیں۔ میرے چہرے اور گردن میں کھجلی ہونے لگی اور میں نے جھٹکے دے دے کر کئی شاخیں توڑ ڈالیں۔ بہت نیچے جھک کر میں اس وبال سے نکل سکا، اور جب میں سیدھا کھڑا ہو کر اپنے بدن کو جھاڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کوئی بیٹھا ہے۔ درخت کی گھنی چھاؤں میں اس کی صورت نظر نہ آتی تھی، لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ نصرت، میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس کے لباس کا رنگ سیاہ ہے۔ نصرت، میں نے آہستہ سے پکارا اور میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے خد و خال دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ میں نے جھک کر غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوکھی ہوئی زرد پتیاں نقاب کی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے چاہا کہ ان پتیوں کو اس کے چہرے پر سے ہٹا دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ پتیاں مکڑی کے جالے میں لپٹی ہوئی ہیں اور میرا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ نصرت، میں نے پھر پکارا۔ میری آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ اوڑھنی اس کو پیروں سے شانوں تک ڈھکے ہوئے ہے۔ اس کا صرف ایک ہاتھ باہر نکل کر زمین پر ٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں پر گرد جم گئی تھی اور زمین پر بے شمار لکیریں کھنچی ہوئی تھیں۔ نصرت، میں نے کہا، لیکن یوں جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اسے ہلا کر چونکانا چاہا۔ میں نے چاہا کہ اس کے پیروں کو آہستہ سے جنبش دوں۔ تب میں نے دیکھا اس کے پیروں کے اوپر پڑی ہوئی سیاہ اوڑھنی بدحیاتی کے ساتھ ابھری ہوئی تھی۔ میں نے اسے نہیں چھوا۔ میں جانتا تھا کہ سیاہ اوڑھنی کے نیچے اس کے پیر مسخ ہو چکے ہیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ بوڑھے جراح کے دالان پر جا کر میری نظر ٹھہر گئی۔ اس کے فرش پر چھت کا ملبہ ڈھیر تھا۔
کہیں کوئی آواز، کوئی جنبش نہیں تھی۔ درخت کے نیچے سردی اچانک بڑھ گئی تھی اور ایک بار میرا بدن زور سے کپکپایا۔ میں اٹھا اور بھاگتا ہوا بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ چند قدم اندر جانے کے بعد میں پلٹا۔ میں نے دروازے کے دونوں پٹ مضبوطی سے پکڑے اور انہیں آپس میں ملا دیا۔ بند ہوتے ہوئے دروازے کی آخری جھری سے جھانک کر میں نے دیکھا کہ آیا نصرت اب بھی اسی طرح بیٹھی ہے؟ وہ اب بھی اسی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ مجھ سے کبھی نہ کھلا۔